آج قرآن مجید کی ایک بہت ہی ڈرامائی داستان کو سمجھتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جو معجزات، بغاوت اور پھر اللہ کی رحمت کے ایک عجیب چکر کو بیان کرتی ہے، اور اس میں ہمارے لیے آج بھی بہت گہرے سبق پوشیدہ ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ اور بنی اسرائیل کے درمیان اس بنیادی رشتے کو سمجھنا ہوگا۔ یہ کوئی عام رشتہ نہیں تھا، یہ ایک خاص حیثیت اور ایک بہت بڑی ذمہ داری کا تعلق تھا۔ کہانی کا آغاز ہی ایک بہت بڑے اعزاز کے اعلان سے ہوتا ہے۔ اللہ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ انہیں ایک بہت خاص مقام دیا گیا تھا۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ فضیلت اس زمانے کے تمام لوگوں پر تھی۔ سوچیں، ایک ایسا اعزاز جس کی کوئی مثال ہی نہیں، لیکن اس عظیم فضیلت کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور ایک سخت وارننگ بھی تھی۔ وہ یہ کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ کوئی سفارش، کوئی رشوت، کوئی مدد کام نہیں آئے گی۔ اگر کچھ کام آئے گا تو وہ صرف ایمان اور نیک عمل ہے۔ یہ اس پوری کہانی کا بنیادی اصول ہے۔ اور پھر کہانی ایک بہت ہی تاریک موڑ لیتی ہے، جہاں ہم ان کی پہلی بڑی آزمائش دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل فرعون کے بدترین ظلم کا شکار تھے، اور اس ظلم کی وجہ کیا تھی؟ فرعون کا خوف، جو ایک پیشین گوئی سے پیدا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یہ ایک ناقابل تصور آزمائش کا دور تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، نجات کا لمحہ، ایک ایسا معجزہ جو انسانی عقل کو حیران کر دے۔ اللہ نے ان کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں چیر دیا، اور وہ سب محفوظ نکل گئے، جبکہ ان کا ظالم دشمن فرعون اور اس کا لشکر ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ یہ منظر اللہ کی عظیم طاقت کی ایک زبردست مثال ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس عظیم معجزے کے فوراً بعد ہی کہانی ایک ناقابل یقین تاریک موڑ لیتی ہے۔ مطلب نجات ملتے ہی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں، حالات کتنی تیزی سے بدلے۔ پہلے وہ فرعون کے ظلم کا شکار تھے، یعنی پوائنٹ 1۔ پھر انہیں سمندر کے ذریعے ایک معجزاتی نجات ملی، جو ہے پوائنٹ 2۔ لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے احکامات لینے کوہ سینا پر گئے، یعنی پوائنٹ 3، تو پیچھے قوم فوراً بھٹک گئی اور شرک میں پڑ گئی، جیسا کہ پوائنٹ 4 میں ہے۔ نجات سے گناہ تک کا یہ سفر چونکا دینے والی حد تک تیز تھا۔ تو یہ ہوا کیسے؟ اس کے پیچھے سامری نام کا ایک شخص تھا۔ اس نے سونے کے زیورات پگھلا کر ایک بچھڑے کا مجسمہ بنایا، اور قوم کے کچھ لوگ اس کی پوجا کرنے لگے۔ یہ شرک کا ایک کھلا عمل تھا، خاص طور پر اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نجات پانے کے فوراً بعد۔ اب اتنے سنگین گناہ کے نتائج بھی اتنے ہی سنگین تھے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ معافی کا راستہ کتنا مشکل تھا، اور اس میں کیسی قربانیاں شامل تھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اپنی قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا تو وہ غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کا حکم سنایا، اور یہ حکم انتہائی سخت تھا۔ سچی توبہ کے لیے بے گناہ لوگوں کو اپنے ہی گناہ گار رشتہ داروں کو قتل کرنا تھا۔ تو توبہ کا یہ عمل 3 مرحلوں پر مشتمل تھا۔ یہ کوئی عام معافی نہیں تھی، یہ ایک انتہائی سخت اور منفرد حکم تھا، جو اس خاص بہت بڑے گناہ کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ روایات کے مطابق اس حکم پر عمل کے دوران تقریباً 70,000 افراد مارے گئے، اس سے پہلے کہ اللہ کی رحمت غالب آئی اور یہ عمل روک دیا گیا۔ 70,000 یہ صرف ایک عدد نہیں، یہ اس گناہ کی ہولناکی اور اس کے کفارے کی شدت کو واضح کرتا ہے۔ اب کوئی بھی سوچے گا کہ اتنی بڑی قیمت چکانے کے بعد تو انہوں نے سبق سیکھ لیا ہوگا، لیکن نافرمانی کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 منتخب افراد کو کوہ سینا پر لے گئے تو وہاں انہوں نے اللہ کا کلام سننے کے بعد ایک انتہائی گستاخانہ اور ناممکن مطالبہ کر ڈالا۔ اس گستاخی کا نتیجہ فوری اور مہلک تھا۔ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کرنے پر ان پر ایک بجلی گری
اور وہ سب وہیں کے وہیں ہلاک ہو گئے۔ اور ایک بار پھر وہی چکر دہرایا گیا، گناہ کے بعد سزا اور سزا کے بعد رحمت۔ اللہ نے ان 70 آدمیوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، ایک اور عظیم معجزہ دکھایا، اس امید پر کہ شاید اب وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کریں۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کی زندگی کا ایک طویل دور شروع ہوا جو بیاباں میں بھٹکتے ہوئے گزرا، اور یہ دور بھی مسلسل آزمائشوں اور اللہ کی طرف سے ملنے والے معجزاتی رزق سے بھرا ہوا تھا۔ 40 سال تک جب وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے صحرا میں بھٹک رہے تھے، اللہ نے انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا، آسمان سے من و سلوہ اتارا گیا، پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اور یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی معجزانہ طور پر نہ پھٹتے تھے اور نہ ہی پرانے ہوتے تھے۔ یہ اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کا کتنا خیال رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ نافرمان ہو۔ آخر کار جب بیابان میں بھٹکنے کا دور ختم ہونے والا تھا تو انہیں ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ داخلہ بھی ایک آزمائش تھی۔ انہیں عاجزی کا مظاہرہ کرنا تھا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تھا، اور اپنی زبان سے مغفرت کا ایک خاص لفظ بولنا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عاجزی اور توبہ کے لفظ حتّے کو کہنے کے بجائے انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے اس لفظ کو ایک ملتے جلتے لیکن بالکل بے معنی جملے میں بدل دیا۔ یہ صرف ایک لفظ کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ان کی نیت اور رویے کی بغاوت تھی۔ ان کی اس آخری نافرمانی اور اللہ کے حکم کا مذاق اڑانے کی سزا ایک بار پھر آسمان سے آئی۔ ان پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی جو ان کے گناہوں کا سیدھا نتیجہ تھا۔ تو اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا اصول سمجھ آتا ہے۔ مفسرین اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ اللہ کے نازل کردہ الفاظ کی حرمت کتنی اہم ہے۔ ان میں جان بوجھ کر تبدیلی کرنا، چاہے ایک لفظ کی کیوں نہ ہو، ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آخر میں یہ پوری کہانی ہمیں گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ یہ بار بار کا چکر، نعمت، پھر بغاوت اور پھر رحمت، یہ ہمیں اللہ کے بے پناہ صبر، اس کی رحمت اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی ذمہ داری اور اپنی آزاد مرضی کے نتائج کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ اس پر غور کرنا ہی اس پوری داستان کا اصل سبق ہے۔